مدینہ۔ تو آج جو ہے ہم لوگ زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ تو نکل چکے ہیں، بالکل کے نیند میں ہم لوگ اس طرح پر۔ تو اب اگر ہم لوگ اس بار ہم لوگوں نے بس کروائی ہے، اس پر زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ بس فل ہونے میں ٹائم لگے گی، کیونکہ ابھی فرنٹ والی سیٹس جو ہے وہ فل ہوگی، بیک والی ساری سیٹس جو ہے وہ فل اپ ہونے کے لیے رہتی ہیں۔ تو بس ہم لوگ یہاں پہ زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ ناشتہ وغیرہ نہیں کیا، تو جو رات کا بچا ہوا بروز تھا وہ میں لے آئی ہوں، کچھ بن وغیرہ تھے تو وہ میں لے کر آ گئی، کیونکہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہی ہم لوگ تھوڑا سا ناشتہ کر لیں گے، اس کے بعد سے گزارش ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سب سے پہلے انشاءاللہ مسجد قباء میں جا کے دونوں کلمہ کریں گے۔ یہاں پہ اتنے زیادہ انڈونیشین پیپلز ہوتے ہیں پورے گروپس کے ساتھ۔ ابھی تو یہ بہت کم گروپس ہیں، یہ کافی زیادہ گروپس کے ساتھ جو ہے نا، کافی بڑے گروپس آتے ہیں یہاں پہ انڈونیشیا کے، انڈیا سے، کیرلا سے بہت لوگ یہاں آتے ہیں، کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو وہاں دیکھا ہے۔ یہاں پہ کچھ دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا دے رہے ہیں۔ قہوہ تو میں نہیں پیتی، تو میں کھجور لے لیتی ہوں۔ یلا حج یلا حج، حلال حلال۔ جو ہے وہ عورتوں والی سائڈ ہے، یہاں پہ کچھ کام وغیرہ چل رہا ہے، تو ہم عورتوں والی سائڈ پہ آ گئے ہیں۔ نفل جو ہے وہ لوگوں نے ادا کر لی ہے، اب ہم لوگ جا رہے ہیں نیکسٹ آگے اگلی زیارت کے لیے۔ قحط سالی کا دور تھا کہ 3 دن بھوک خلاصی کے ایسے گزرے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ساتھ ایک صحابی رہتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 2 سے 3 کلو جوں کا آٹا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1300 صحابہ اکرام کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر پہنچ گئے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1300 صحابہ اکرام کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر، کیوں پریشان ہو، کس بات سے پریشان ہو؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کھانا 2 سے 3 لوگوں کا تیار کیا تھا، تو یہ کھانا میں 1300 صحابہ اکرام میں کیسے پورا کروں گا، کیسے تقسیم کروں گا، بس میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا اور اپنی چادر مبارک ڈھانپ دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا، تو تقریباً 1300 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور جب آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی تو کھانا پھر بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا محلے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہاں پہ تیز آندھی چلی تھی، تیز طوفان چلا تھا، کفار کے گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے تھے، فرشتوں نے صدا لگائی تھی اللہ اکبر، اور اس مقام پہ مسلمانوں کو بغیر کسی جانی مالی نقصان کے فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو غزوہ خندق
मैदान फतह और सबा मसाजिद कहा जाता है। यहाँ पे 7 सहाबा इकराम के खेमे हुआ करते थे। उन खेमों को तोसी करके निशानी के तौर पे ये छोटी छोटी जो मस्जिदें हैं इनकी ज़ियारत करेंगे। इंशाअल्लाह मस्जिद क़िबलतैन जाएंगे, वहाँ पे 2 नफल अदा करेंगे। फिर ये सीधे हाथ की जानिब देखें, ये काला जगह है, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा था, जिसको देख के शैतान भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होता, जिसको देख के शैतान भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे उमर बिन खत्ताब का खेमा था, वो उल्टे हाथ पे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा था। जाबर बिन अब्दुल्ला का घर मुबारक इस मुकाम पे था, जिन्होंने आप सरकार की दावत की थी जंग के दौरान। ये सारा जो सीधे हाथ पे पहाड़ है, ये जबले सिला का पहाड़ है। पूरा मदीना इस पहाड़ के पीछे है। जबले सिला यानी इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग इस मुकाम पे हुई थी। इससे मुसलमानों को बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी खसारे के फतह हासिल हुई थी, इसलिए इसको मस्जिद फतह कहा जाता है। हिजरत करके मदीना पाक में तशरीफ लाए तो आप तकरीबन 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा फलस्तीन बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ाया करते थे। कुफार लोग, यहूदी लोग मुसलमानों पे हंसा करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे कि मुसलमानों का तो कोई अपना किबला नहीं है, कोई अपना रुख नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गालबन असर की या जोहर की नमाज बनु सलमा की मस्जिद में पढ़ा रहे थे, जहाँ पे अभी मस्जिद क़िबलतैन है। ये सारा बनु सलमा का इलाका है, और जहाँ पे मस्जिद क़िबलतैन है यहाँ पे बनु सलमा की मस्जिद हुआ करती थी। तो गालबन असर की या जोहर की नमाज बनु सलमा की मस्जिद में पढ़ा रहे थे। आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। आप बार बार दिल में ख्याल करते और बार बार आसमान की तरफ देखते। आपका बार बार दिल में ख्याल करना, बार बार आसमान की तरफ देखना अल्लाह पाक को इतना पसंद आया, और वही नाजिल हुई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना चेहरा मुबारक जिस तरफ फेरना चाहें फेर सकते हैं। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। आपने नमाज ही की हालत में अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर दिया, और आपके पीछे 10 सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी आपके जैसा ही अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 10 सहाबा इकराम के अमल से इतने खुश हुए कि उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत हुआ था। इसको 2 किबला वाली मस्जिद भी कहा जाता है और मस्जिद क़िबलतैन भी कहा जाता है। हमारे सामने जो है ये मस्जिद क़िबलतैन है, जिनके 2 रुख है, तो इसे 2 किबलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। यहाँ पे जाके हम नफल अदा करने लगे हैं। नफल जो है वो यहाँ पे अदा हो गए हैं मस्जिद क़िबलतैन के अंदर। अब आगे हम लोग नेक्स्ट ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो मस्जिद क़िबलतैन में 2 रकात नफल पढ़ने के बाद हम लोग आगे खजूरों के बाग देखने के लिए चले गए थे। बस उसी तरफ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ हम जो है वो खजूरों के दरख्त के पास आ गए हैं, और यहाँ पे है वो खजूरों की शॉप है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ खजूर हैं। 10 रियाल साहब में 12 किलो, ये साहब का 6 किलो आज मजदूर इसका है। नाम क्या है? मजदूर मजदून। ये 100 रियाल में 6 किलो बाबा, 1 साहब का 6। ये वाली खजूर मिली है जो बगैर के रखे होती है, इसका नाम भी यही होता है, बगैर के रखे खजूर है। तो बाबा बोल रहे हैं जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, रुमात तीर अंदाजी वाली जगह को कहते हैं। जबल रुमात तीर अंदाजी वाली पहाड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 तीर अंदाजों को तीर अंदाजी वाली पहाड़ी पे खड़ा किया और हुक्म दिया कि जब तक मैं हुक्म ना दूं आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। तो सहाबा इकराम ने मिलकर अच्छा मुकाबला किया, अच्छी तीर अंदाजी की अबू सुफियान के काफिले के साथ। तो अबू सुफियान का काफिला डर के मारे भागने लगा, दौड़ने लगा। तो सहाबा इकराम ने समझा कि शायद हम जंग जीत गए हैं। 40 सहाबा इकराम ने जंग रुमात को यानी तीर अंदाजी वाली पहाड़ी को छोड़ दिया और माले गनीमत इकट्ठा करने लगे ताकि इस्लाम में हमारा ज्यादा हिस्सा हो सके। तो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि कुफार के घोड़ों के सरदार थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने पहाड़ी को छोड़
گیا ہے تو انہوں نے پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا اور اس طرح ایک کے بعد ایک ہمارے 70 سید شہداء یہاں پہ شہید ہوئے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ سونے کا پہاڑ بھی اس کو کہتے ہیں اور جبل احد کا پہاڑ بھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد تو دنیا میں بھی میرے گھر کے سامنے ہوگا اور جنت میں بھی میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ غزوہ احد کے پہاڑوں کے پاس ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے اس لیے میں نے اس طرح کر لیا تھا۔ یہاں پہ جو ہمارے جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی قبر مبارک ہے، جو شہداء ہیں ہمارے، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوا چل رہی ہے تو یہ ہوا نہیں چل رہی، یہ یہاں پہ چپیڑے مارنے والی دھوپ چل رہی ہے۔ آگے سے کافی زیادہ گروپس جو ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ سب انڈونیشینز ہیں، یہ کافی زیادہ یہاں ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ خیرات دے رہے ہیں، ہم لوگ بھی خیرات لینے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکراً۔ یہ تو میں پیتی نہیں ہوں، تو ہمیں پانی کی بوٹل اور بن ملا ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ خیرات دیتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ کو خیرات مل جاتی ہے۔ ہمارا جو ہے وہ غزوہ احد کا پہاڑ ہے، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو نیزہ پکڑا کے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، ساری زیارتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بہت کوشش کی ہے سب کچھ دکھانے کی۔ تو الحمدللہ بہت اچھے سے زیارتیں ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔